بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمایا میرے حبیب نے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کریم نہ چاہتے ہوتے تو میں تمہیں یہ قرآن کریم نہ سناتا اور نہ تمہیں اس کے بارے کوئی خبر ہی دیتا۔ کفار کا خیال تھا نا کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کی جائے، آپ اسے بدل دیجئے، کوئی ایسا قرآن پیش کیجئے جس میں ہمارے بتوں کی تردید نہ کی گئی ہو، یا کچھ ہماری بات یا کچھ آپ کی بات، کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ تو فرمایا کہ یہ میری تصنیف نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتے تو میں یہ تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ اس کے بارے تم سے کوئی بات ہی کرتا کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ مجھے وحی سنانے کا حکم ہے، مجھے لوگوں کو پہنچانے کا حکم ہے، اور تم سب اس کے ماننے کے مکلف ہو، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کریم کی طرف سے ہے، کسی بندے کے مشورے یا خواہش سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ 40 برس تو کہولت کی عمر آ جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو میرا بچپن تمہارے ساتھ گزرا، لڑکپن تمہارے ساتھ گزرا، جوانی تمہارے درمیان گزری، تو کیا اس ساری زندگی میں نے کوئی ایسی بات تم سے کی ہے، یا اس ساری زندگی میں کہیں میں نے معاذ اللہ کوئی غلط بات کہی ہے، کہیں تم کہ میرا کوئی جھوٹ ثابت کر سکتے ہو، کوئی میرا غلط کام ثابت کر سکتے ہو؟ آخر لڑکپن، جوانی تمہارے ساتھ بسر ہوئی ہے، کہیں تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے یا غلط کام کیا ہے؟ اور اگر ساری زندگی اور جوانی میں کوئی غلط بات نہیں کی، تو اب جب عمر کہولت کی اور بڑھاپے کی شروع ہو رہی ہے تو میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا؟ جس نے کبھی ساری زندگی کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، وہ ذات اللہ پر جھوٹ بولے گی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ما قبل نبوت، بعثت سے پہلے، ما قبل بعثت جو ہے، نبی مبعوث ہونے سے پہلے کی زندگی جب اتنی پاکیزہ ہے
کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ نے پیش فرمائی کہ ایسا بندہ جس نے بچپن سے لے کر لڑکپن جوانی تک میں کوئی لفظ جھوٹ کا نہ کہا ہو، کسی سے بددیانتی نہ کی ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، یا پھر اگر کوئی ایسی بات ہے تو تمہارے سامنے میری عمر گزری ہے، میرے ہم عمر بھی ہیں، مجھ سے کم عمر بھی ہیں، اور مجھ سے بڑے لوگ بھی تم میں موجود ہیں، کوئی ایک بات ایسی زندگی بھر میں بتا دو جہاں میں نے کوئی غلط کام کیا ہو یا غلط بات کی۔ تو اتنی پاکیزہ زندگی جو تمہارے درمیان رہ کر میں نے بسر کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا آج میں اللہ پر جھوٹ بولوں؟ فرمایا افلا تعقلون، تم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے، تم تجزیہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اگر وہ نسلوں سے بھی آ رہی ہے تو نسلوں سے آنا اس کی صحیح ہونے کی دلیل نہیں بن جاتا۔ اگر اسے اللہ کریم غلط قرار دیتے ہیں تو وہ غلط ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ دین بھی موروثی طور پر ہے، دین بھی تو ہمیں وراثتاً ملا ہے اور نسلاً بعد نسلاً ملا ہے، لیکن دین کی اساس ہے، بنیاد ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ سارا حق ہے۔ حق پر پیروی کرنا یہ تو عین دین ہے، لیکن باطل کی پیروی کرنا باطل ہے۔ جس طرح حق کی پیروی حق ہے، اسی طرح باطل کی پیروی باطل ہے۔ کسی ایک برائی سے دوسری برائی کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا تو آج کل رویہ ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ جمع ہو جاتے ہیں لوگ، پھر کسی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ ڈنڈی ماری، فلاں جگہ چوری کی، تو وہ یہ نہیں کہتا میں نے نہیں کی، وہ کہتا ہے فلاں نے بھی کی تھی، تمہاری جماعت کے فلاں بندے نے بھی اتنے فنڈ کھا لیے۔ بھئی اگر اس نے کھا لیے، ایک بندے نے برائی کی، تو کیا دوسری کی برائی کا جواز بن جاتا ہے؟ ایک شخص چوری کرتا ہے تو کیا دوسرے کے لیے چوری جائز ہو جاتی ہے؟ برائی کا جواز نہیں بنتی، البتہ حق اتباع حق کی دلیل بنتا ہے۔ تو فرمایا میری عمر تم میں، گویا عمر مبارک قبل از بعثت بھی صداقت نبوت پہ دلیل کے طور پر اللہ نے پیش فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے، اور کتنی پاکیزہ عمر مبارک ہے کہ بطور دلیل نبوت قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والا شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ سچ کہہ رہا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، اور وحی الہی کا ماننا تم سب کے لیے ضروری ہے، اس کے باہر نجات نہیں ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شخص اللہ پر جھوٹ بولے، یا پھر وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے احکام کا انکار کر دے، وہی الہی کا انکار کر دے، اس کی آیات کا انکار کر دے، انہیں جھٹلا دے، یہ کہہ دے کہ یہ درست نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، ایک ہی بات ہے۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا کوئی ظلم کا تصور ہے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ بیماری اللہ کریم معاف فرمائے، یہ مسلسل چل رہی ہے۔ کفار میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نبوت پر ایمان نہیں لاتے، ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ یہ وحی الہی ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا
جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے اب ہم آپ کی بات مانیں تو اس کا مطلب ہے وہ سارے غلط کرتے تھے، ہم اپنے باپ داداؤں کو سب کو غلط کہہ دیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جس کے مفادات مجروح ہوتے تھے، جس طرح ان کے پیشوا بنے ہوئے تھے، کوئی جادوگر تھے، کوئی برائے نام علماء بنے ہوئے تھے پرانی کتابوں کے، کوئی پادری بنے ہوئے تھے، کوئی رہبی بنے ہوئے تھے، اس طرح کے جو لوگ تھے تو ان کے مفادات مجروح ہوتے تھے، وہ مذہب کے نام پر لوگوں سے مال کماتے تھے اور پیسے کھاتے تھے، تو ان کے مفادات مجروح ہوتے تھے، تو ان کی تکذیب وہ بھی کہتے تھے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، وہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں۔ یہ بیماری چل رہی ہے، ابھی تک بھی ہے۔ کافر تو خیر کافر ہے، اس نے تو اللہ کے رسول کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کی کتاب کو مانا نہیں، وہ انکار کرتا ہے، ایک اور بات ہے۔ حیرت کی بات ان لوگوں کے لیے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ارکان بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، تعویلیں گھڑتے ہیں، جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں ملا کر اپنے لیے جواز پیدا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات میں یا انکار کرے، انکار کیا مختلف طریقے ہیں، ایک شخص نے کہہ دیا میں مانتا ہی نہیں ہوں، دوسرا کہتا ہے ان میں اس طرح کی تبدیلی کرو تو مانوں گا، تیسرا کہتا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس کا مفہوم وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو آج بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کے نام بدل کر یا بات بدل کر جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کی غلط تعبیر کی جائے یا انکار کیا جائے یا غلط تعویلیں کی جائیں۔ تو آج بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کام ناجائز ہے، پھر پتہ نہیں اس کے جواز کے فتوے کیوں لیتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں سے بھی فتوے لے لیتے ہیں، چونکہ مفتی نے تو فتویٰ دینا ہے جو بات آپ بتائیں گے اس کے مطابق۔ مفتی تو وہاں موجود نہیں ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بے دین ہیں کہ واقعہ اور ہوتا ہے، مفتی کو اور طرح کی بات بتا کر فتویٰ لے آتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے جی میرا کام جائز ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ فتویٰ دینے والے غریب کو تو اس نے تو جو بات آپ نے بتائی اس پر فتویٰ دیا، تو اگر اصل بات کوئی چھپا لے اور دوسری بات پہ فتویٰ لے آئے تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ لیکن کچھ مفتی بھی ایسے ہیں جو جان بوجھ کر تعویلیں گھڑ دیتے ہیں، کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یوں نہ کہو یوں کہو۔ ان سارے فتووں کا حاصل کیا ہوگا؟ صرف یہ کہ لوگ ملامت نہ کریں، لیکن لوگ ملامت نہ بھی کریں تو قبر میں میدان حشر میں کیا جواب دو؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کیا ہم نے لوگوں کے سامنے جواب دینا ہے یا اللہ کریم کے سامنے؟ تو یہ سوچ ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، وہاں کیا جواب طلبی ہوگی کہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کس طریقے سے کیا۔ تو کسی بھی کام میں وہ چھوٹا ہو یا بڑا سوچنا یہ چاہیے کہ میں یہ کام جس طرح سے کر رہا ہوں کل فرد حشر میں عرصہ معاشر میں کیا جواب دوں گا اللہ کریم کے سامنے۔ غلطی ہو جانا ایک اور بات ہے، انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب پتہ چلے غلطی ہوگی توبہ کرے اور اس کام سے رجوع کرے۔
اور ویسا کرے جیسا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جو جی چاہے کہتے رہے، لوگوں نے تو ہمارا حساب نہیں لینا، لوگوں نے تو ہمارے لیے اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہیں کرنا، لوگوں نے تو ہمارے لیے عذاب یا ثواب طے نہیں کرنا، اللہ کریم نے کرنا ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے اور بندہ یہ دھیان رکھے زندگی بھر کے جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کریم اس سے خفا نہیں ہوں گے، اللہ کریم اس سے راضی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ یاد رکھیں ہر کام میں دو شرطیں ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہو، کرنے کا طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سنت کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کا حکم ہے ادائے صلات کا، نماز پڑھنے کا، تو ہم حضور کی سنت کے خلاف پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جو طریقہ حضور نے بتایا ہے، قرآن نے تو سادہ سا لفظ کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ اب کیسے قائم کریں، کس وقت نماز کے اوقات کیا ہیں، ان کی رکعت کتنی ہے، ان کی تعداد کیا ہے، اس میں رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، اتحیات کیسے بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا دعا پڑھنی ہے، یہ کیا، یہ ساری تفصیل ملتی ہے اسوہ حسنہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب اگر ہم اس تفصیل کو چھوڑ دیں اور اپنے طور پر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اپنے طور پر ہم کیا پڑھیں گے، اوقات کیسے متعین کریں گے، رکعتیں کیسے متعین کریں گے، ان میں جو پڑھا جاتا ہے وہ کیسے متعین۔ لہذا ہر کام کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہو اور اس کے کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، سنت کے مطابق۔ یہی حال قرآن کی تفسیر یا اللہ کے احکام کی تعبیر اور تعویل کا بھی ہے۔ وہ تعبیر کی جائے آیات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو سلف صالحین سے، متقدمین سے، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے، وہ تعویل کی جائے۔ ایسی کوئی تعویل نہ کی جائے جو متقدمین سے ثابت نہیں ہے اور اپنی طرف سے گھڑ کے نہ کی جائے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کریم کی بات کو یا جھٹلا دے یا اس میں غلط تعبیریں کرے، اس سے بڑے کسی ظلم کا اور کوئی تصور ہی نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے بڑے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ نتیجے اور انجام کے اعتبار سے یہ لوگ ہمیشہ برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فلاح ایک بڑا وسیع لفظ ہے عربی کا، اس کا ترجمہ تو ہم لکھ دیتے ہیں کامیابی، لیکن فلاح سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں، دنیا میں، خاندانی امور میں، ذاتی امور میں، کاروبار میں، موت میں، برزخ میں، میدان حشر میں، ہر جگہ کامیابی نصیب ہو تو اسے فلاح کہتے ہیں۔ جیسے مؤذن پکارتا ہے نا نماز کے لیے، کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ کامیابی ایک کام میں یا وقتی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے ابدی کامیابی ہر شعبہ زندگی میں، کاروبار میں، تجارت میں، گھریلو حالات میں، اولاد میں، بزرگوں کے ساتھ تعلقات میں، معاشرے کے ساتھ تعلقات اور لین دین میں، موت میں، ما بعد الموت، میدان حشر میں، یہ مسلسل کامیابی فلاح کہلاتی۔ فرمایا جو لوگ احکام الہی کا انکار کرتے ہیں یا اس کی غلط تعبیریں کرتے ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انجام جو ہوتا ہے ان کا وہ عبرتناک ہوتا ہے، ناکامیوں سے بھرپور ہوتا ہے اور تباہیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آخرت کے حالات وہ بھی اسی طرح ناکام ہوتے ہیں۔ سو فرمایا، کیا خوبصورت بات فرمائی
فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تو تمہارے ساتھ زندگی بسر کر چکا، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا، 40 برس قبل از بعثت گزر گئے اور 23 برس نبوت کی حیات مبارکہ تو ہے، تو گویا 2 حصے عمر شریف بعثت سے پہلے آپ نے مشرکین مکہ اور کفار عرب کے ساتھ بسر فرمائی۔ اور کتنا بڑا سوال ہے ساری انسانیت کے لیے کہ ان 40 برسوں پر کہیں انگلی رکھ کر دکھاؤ کہ کوئی چیز تمہیں غلط نظر آتی، کیا مبارک زندگی ہے کہ آپ کی حیات مبارک ہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل بن۔ تو جس شخص نے کبھی، جس کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت تم نہیں کر سکتے، ایسی ہستی کیا اللہ کریم پہ جھوٹ بولے؟ جس نے کسی بندے پر، کسی کافر، کسی مشرک پر جھوٹ نہیں بولا، وہ ہستی اللہ کریم پر جھوٹ بولے؟ یا پھر اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ میں یہ وحی تمہیں سناؤں اور تمہیں اس کی طرف دعوت دوں اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں نے اتنی زندگی میں 40 برسوں میں تمہیں کوئی بات بتائی کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو، یا یہ حکم ہے اس کام کو اس طرح کرو، میرا کیا مطلب ہے؟ میں تو تمہیں اس کی بھنک بھی نہ پڑھنے دیتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں سناؤں اور ماننے کی دعوت دوں تو میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں اور کہوں گا، اور یہ حوصلہ بھی انبیاء کا ہی ہوتا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ صورت پیش کرنا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ حوصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جہاں پہلے سارے مشرکین خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اگر ان کے منہ پر ایسی باتیں کہی جائیں تو وہ کیا کریں؟ لیکن فرمایا نہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیا کرے گا، مجھے اللہ کی وحی ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ میں تم تک پہنچاؤں، مجھے وہ پہنچانا ہے۔ اور ذرا یہ سوچو، کیا تم عقل استعمال نہیں کر سکتے؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ سوچو کہ جس شخص نے کبھی زندگی میں کسی پر جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر کیسے بولا؟ پھر اس کا دوسرا رخ بھی سوچو، میں سچ کہہ رہا ہوں اور یقیناً الحمدللہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی وحی ہے، اگر تم اس کا انکار کرو گے یا اس کی غلط تعبیریں اور تعویلیں کرو گے تو پھر تم سا بڑا ظالم اور مجرم کون ہوگا؟ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں غلط تعویلیں نکالو گے تو تم سا بڑا ظالم کون ہوگا؟ وہ تعویلیں لوگ اس طرح گھڑتے ہیں نا، جیسے کوئی سرکاری اہلکار تھا، کسی جگہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا، کوئی پل تھا یا راستہ تھا، تو ہر آنے والے کو روک لیتا اور اس سے رشوت لے کر، پیسے لے کر گزرنے دیتا۔ تو کسی نے جا کر حاکم سے شکایت کر دی کہ جی وہاں تو وہ گزرنے نہیں دیتا اور رشوت لیتا ہے، تب گزرنے کو چھوڑتا ہے۔ تو اس نے اسے حکم لکھ دیا کہ روکو مت، جانے دو، کہ لوگوں کو روکو نہیں، جانے دو۔ جب اسے دیا تو اس نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے روکو مت جانے دو، یہ جملہ وہی تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ تم لکھا لائے ہو میری تائید میں کہ روکو، ان کو مت جانے دو۔ لکھ کر اس نے دیا تھا کہ روکو مت، یعنی روکو نہیں، ان کو جانے دو۔ اس نے اس مت کو آگے ملا لیا کہ روکو مت جانے دو۔ اس طرح اگر اہل علم قرآن و سنت کے ساتھ کر کے اس کی غلط تعویلیں نکالیں گے تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کس لیے بندہ ایسا کرتا ہے؟ دنیاوی مفاد کے لیے، چند ٹکوں کے لیے؟ تو دنیا کب تک رہے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جتنی دولت ہم جمع کرتے ہیں یا کماتے ہیں کیا وہ ساری ہم کھا لیتے ہیں؟ ہلاکو خان کے سامنے جب خلیفہ بغداد کو پکڑ کر لایا گیا تو زر و جواہر سے خزانے بھرے ہوئے تھے، تو اس نے منگوائے جواہرات، ہیرے اور سونے کی اینٹیں اور تھال بھر کے اس نے کہا خلیفہ کے سامنے رکھو، کھاؤ۔ خلیفہ کیسے کھاتا، کیا کھاتا، ہیرے کھاتا، سونا کھاتا؟ تو اس نے کہا اگر کھا نہیں سکتے ہو بدبخت تو یہ فوج پر خرچ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اسے کیوں جمع کرتے رہے ہو؟ ایک فوج بنائی ہوتی، اسے معقول تنخواہ دی ہوتی، اچھا اسلحہ خریدا ہوتا، لوگوں پر خرچ کرتے، ملک کو سنوارا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا تمہیں نصیب نہ ہوتا۔ تو وہ شرط لگا کر گیا تھا خلیفہ جی میں پیش ہوتا ہوں پر مجھے قتل نہ کیا جائے۔ اس نے کہا قتل نہیں کریں۔ تو جب لاجواب ہوگا تو اس نے کہا اسے نمدے میں لپیٹ کر اتنی لاتیں مارو کہ یہ مر جائے، اسے قتل نہیں کرنا۔ تلوار سے، اس کا مطلب تھا کہ تلوار سے قتل نہیں کرنا، لاتیں مار مار کر انہوں نے مار دی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ دولت ہم جو جمع کرتے ہیں کیا ہم ساری کھا لیتے ہیں؟ کیا یہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کسی کام آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا مال دو طرح کا ہے، ایک وہ جو وہ استعمال کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، وہ آخرت میں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسرے لوگوں کا ہے، وارثوں کا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں اگر، تو پھر اس میں ناجائز جمع کیوں کریں؟ اس میں غلط تعبیریں کر کے، غلط تعویلیں کر کے دولت جمع کیوں کریں؟ یعنی کھائے گا کوئی، جواب طلبی ہماری ہوگی، کیا فائدہ اس کو؟ تو یہ جو بنیادی نظریہ ہے نا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی بندے سے کوئی بات کرو تو وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں؟ لوگوں نے تو ہمارا حساب نہیں لینا، لوگوں کا جو جی چاہتا ہے کہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ کی شان ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے انہیں کہتا بھی کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کریم خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جو لوگ اللہ کی بجائے لوگوں کی رضامندی کے طالب ہوتے ہیں ان سے لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کی برائی کرتے رہتے۔ یہ بڑی عجیب فلسفی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ جس کام میں آپ نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا اس میں کوئی آپ کو ملامت نہیں کرے گا، اور جس کام میں آپ نے لوگوں کی رضا کے لوگ راضی رہیں تو میں یہ کرتا ہوں، اس میں آپ کر بھی دیں تو لوگ پھر بھی اعتراض کرتے۔ یہ عجیب فلسفی ہے نوع انسانی کی۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یا اللہ کا اور قرآن کا اور سنت کا منشا اور ہے اور آپ اس کی غلط تعویل کر کے چند ٹکے کمانے کے لیے یا اپنا اقتدار بچانے کے لیے یا کسی کی خوشامد کے لیے غلط تعویل کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ کرتے تو اس لیے ہے نا کہ ہم کامیاب ہوں، ہماری نیک نامی ہو، ہمیں دولت ملے۔ فرمایا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، زندگی کی کسی شعبے میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ آپ معبود حقیقی کی رضامندی چاہتے ہیں، اس کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں وہ عبادت۔ ارکان دین جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ ہیں جو فرائض ہیں، جو ضرور کرنے ہیں۔ لیکن زندگی کا کوئی بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت۔ اب اگر آپ اپنے کام
اللہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی شابہ لینے کے لیے کریں گے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کریں گے، تو پھر وہ بھی عبادت ہوگی، لیکن کس کی؟ جن کی آپ خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا وہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور جو کام لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا وہ لوگوں کی عبادت ہو جائے گی۔ تو فرمایا یعبدون من دون اللہ، یہ جو لوگوں کی خاطر کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کی غلط تعبیریں کرتے ہیں، اس کے لیے احادیث مبارکہ کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، اس کے لیے سنت مبارکہ کی غلط تعبیریں کر کے۔ اور عجیب بات ہے، ایک انسانی عادت یہ بھی ہے کہ غلطی کرتے ہیں اور غلطی کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کا جواز تلاش کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا یہی صحیح ہے۔ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو اسے غلطی تسلیم کرو کہ جو اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحیح ہے، جو میں نے کیا یہ غلط ہے۔ اس پہ نہیں آتے، اپنی غلطی کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ تو غلطی کا جواز کیوں بناتے ہیں؟ کہ لوگ ملامت نہ کریں۔ فرمایا ایسے کام جو کرتے ہیں نا کہ لوگ خوش رہیں، وہ لوگوں ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعبدون من دون اللہ ہے، اور لوگوں کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ لوگ راضی ہوں گے تو آپ کو کیا دیں گے، اور ناراض ہوں گے تو آپ کا کیا لے جائیں گے؟ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، صحت اس کی طرف سے ہے، زندگی موت اس کی طرف سے ہے، نیک نامی بدنامی سب اس کی طرف سے ہے، جو وہ چاہے کرے۔ تو لوگ تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کا کچھ سنوار نہیں سکتے۔ اور پھر کہتے کہ ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ بزرگان دین کے بت ہیں، جن قبروں پہ ہم سجدے کرتے ہیں یہ مقبولان بارگاہ کی قبریں ہیں۔ اگر کسی عالم، کسی ولی اللہ، کسی نیک آدمی کی بات آپ وہ مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ تو دین ہے۔ لیکن آپ اگر بزرگان دین پر بھی تہمت رکھ دیتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کب دعویٰ کیا؟ یہ تو دوہرا ظلم ہو گیا کہ ایک آپ کفر کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو اگر تو واقعی کوئی ولی اللہ ہے، آپ اس پر الزام لگا کر قبر کو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو دوہرا ظلم ہو گیا۔ کس ولی اللہ نے کہا تھا کہ میری قبر کو سجدے کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی پوجا شروع کر دی تھی، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے تو ماں شما کس کھیت کی مولی؟ لیکن لوگ کرتے ہیں دین کے نام پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے دین بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو بہت زیادتی ہے۔ پھر جب کہا جائے، روکا جائے تو یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ ایسا کون ہے جو یہ جرت کر سکے کہ اللہ یوں نہ کر یوں کر؟ کس کی مجال ہے؟ فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہیے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کے علم میں ماضی حال مستقبل کچھ بھی نہیں، ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، جو گزر چکا وہ بھی اس کے علم میں اس کے سامنے حاضر ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر، جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی ازل سے ابد تک ہر ذرہ ہر وقت اس کے علم میں موجود ہے۔ یہ ماضی حال مستقبل مخلوق کے لیے ہیں،
خالق کا علم حضوری ہے، اس کے علم میں تو کوئی ایسی ہستی، یعنی وجود کیا ہونا ہے اس کا، وہ تو علم الہی میں بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جو اللہ کے نزدیک زبردستی سفارش کر سکے۔ سفارش کے لیے بھی تو اس کی اجازت ہوگی، کون سفارش کرے گا، کن لوگوں کی کرے گا۔ سفارش کے لیے دو طرح کی اجازت ہوگی، انبیاء سفارش کریں گے ان کو اجازت ہوگی، صلحاء سفارش کریں گے ان کو اجازت ہوگی، چھوٹے بچے ماں باپ کی سفارش کریں گے ان کو اجازت ہوگی، لیکن شفاعت کی شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جو کفر پر مرے ان کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دعا کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا، ان کی قبر پر جانے سے منع فرما دیا، ان کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا، تو مرنے کے بعد ان کی سفارش کون کرے گا؟ تو فرمایا ایسا کوئی سفارشی جس کا اللہ محتاج ہو کہ اس کی بات نہ مانی تو بات بگڑ جائے گی، ایسا کوئی نہیں۔ اور یہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، خان زمان نام تھا ان کا، فنا بقا تک مراقبات تھے، مشاہدات اچھے تھے، زمیندار تھے، نمبردار تھے اپنے گاؤں کے۔ انہیں لاہور جانا پڑا، ہائی کورٹ میں کوئی کام تھا، تو لاہور سے واپس آئے تو میں حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں موجود تھا، وہ بھی آئے، جب بیٹھے تو بات چلی تو کہنے لگا حضرت میں لاہور گیا تھا، اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں داتا صاحب کی مزار پہ چلا گیا، داتا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سجدے کر رہے ہیں روضے کے باہر، مقبرے کے باہر، کوئی ماتھا ٹیک رہا ہے روضہ مبارک کی دیوار سے، کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ تو میں نے داتا صاحب سے عرض کی کہ حضرت یہ تو آپ کی قبر کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ روکنا تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ تو وہ یہ بات سمجھ نہ سکے، بنیادی طور پر ذمہ دار تھے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو یہ سوال حضرت سے پوچھنے آئے تھے کہ یہ مجھے حضرت نے کیا فرما دیا؟ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، جب وہ دنیا سے گزر گئے تو اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے، برزخ سے آ کر لوگوں کو انہوں نے نہیں روکنا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے بجا فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ جہاں واقعی کوئی ولی اللہ ہے وہاں یہ عالم ہے کہ وہ کسی کے سجدے سے خوش نہیں ہوتے، وہ بھی اسے شرک ہی سمجھتے، لیکن وہ مکلف نہیں ہے کہ قبر سے اٹھ کر انہیں روکیں، وہ تو زندگی میں مکلف تھے، زندگی ختم ہو گئی، تکلیف شرعی ختم ہو گئی، اب جو لوگ دنیا پہ موجود ہیں وہ مکلف ہیں کہ اللہ و اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچائیں۔ تو فرمایا یہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بعض نیک لوگوں کے بت بنا لیے ہیں، بعض انبیاء کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، بعض اولیاء کی قبروں کو سجدے، بعض ویسے ہی مٹی کے ڈھیروں کو سجدے کرتے رہتے ہیں، اور روکو تو کہتے ہیں بھئی ہم انہیں معبود تو نہیں سمجھتے، ہم انہیں اس لیے سجدے کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے۔ تو فرمایا ایسا کوئی سفارشی، اس کا وجود کیا ہوگا وہ تو علم الہی میں بھی نہیں ہے، دنیا پہ تو وجود ہونا دور کی بات ہے، علم الہی میں ہو تو دنیا پہ آئے گا، تو ایسا تو کوئی علم الہی میں بھی نہیں ہے کہ جو اللہ سے اپنی بات منوا سکے زبردستی۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت عظیم ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور جو شرک کرتے ہیں یہ خود ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔